کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آمین۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، آمین۔ محترم حاضرین، جیسے آپ کے سامنے عنوان اعلان کیا گیا کہ آج جس عنوان پر ہم ڈسکس کریں گے وہ عنوان ہے گناہوں کے خطرناک نتائج۔ نتائج نتیجے کی جمع ہے، ایک نتیجہ اور کئی نتیجے ہم بولتے ہیں، لیکن صحیح لفظ ہے نتائج۔ لہذا جو انسان گناہ کرتا ہے وہ گناہ کرنے کے بعد اس کے جو نتیجے نکل کے اس کے سامنے آتے ہیں، کبھی کبھی انسان اس پر غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا۔ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بہت چالاک اور ہوشیار سمجھتا ہے، کیا کرتا ہے کہ چھپ چھپا کر گناہ کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دنیا والوں کو تو نہیں معلوم نا، امی کو نہیں معلوم، ابا کو نہیں معلوم، دوست کو نہیں معلوم، محلے والوں کو نہیں معلوم، لیکن یہ بات جاننا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ساری کائنات کی آنکھوں سے اوجھل عمل ہو لیکن اللہ کے علم سے وہ عمل اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اور گناہ ہونے کے بعد اس کی سزا اور اس کے نتیجے یہ اللہ کے اختیار میں ہیں، دنیا میں کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھو گناہ ہوا، اگر انسانوں سے گناہ بچائے، چھپا کے رکھے، اصل میں گناہ چھپانا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی گناہ معلوم بھی کر لیا تو وہ گناہ کا نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ ایک انسان کو معلوم ہو گیا کہ دوسرا انسان گناہ کر رہا ہے، نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ گناہ کا نتیجہ نکالنا یہ راست اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ اور اللہ سے گناہ ہمارے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ عام لفظوں میں، موٹے لفظوں میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لینا ہے، گناہ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی گناہ، رسول اللہ کی نافرمانی گناہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو خطبہ مسنونہ کی بات آیت پیش کی ہے اس میں گناہ اور نیکی کے متعلق کہا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ کیا کریں اللہ تبارک و تعالی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ملی ہے ان لوگوں کو۔ کس کو؟ جو اطاعت کرے۔ اطاعت کے برعکس نافرمانی کو اللہ اب یہاں پر ڈیفائن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں آیت نمبر 14 میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی، یہ گناہ ہے اصل میں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کیا ہوگا؟ جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو حدود اللہ نے بتائے وہ حدود کو پھلانگے گا، وہ حدود کی باؤنڈری کراس کرے گا، کیا ہوں گا؟
خالدن فی، کیا کہا؟ یدخلہ نارا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے۔ نیکی کا بدلہ عیش و آرام، جنت، اور اللہ کی نافرمانی، گناہ کا بدلہ عذاب ہی عذاب۔ ابھی انشاءاللہ آج کے اس نشست میں ہم کیا کریں گے، عام طور پہ جو گناہ کے نتیجے نکلتے ہیں وہ دو طریقے کے ہیں۔ ایک طریقہ ہے، ایک بات ہے، ایک حصہ ہے انفرادی گناہ کا انفرادی نتیجہ۔ ایک انسان گناہ کر رہا، یہ انسان پر وہ گناہ کے نتیجے ظاہر ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرا ہوتا ہے مرحلہ، پوری قوم مل کے گناہ کر رہی اور پوری قوم پر نتیجے ظاہر ہو رہے ہیں گناہ کے۔ تو آج ہم کیا کریں گے، انفرادی طور پر بات کریں گے، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اجتماعی گناہوں کے نتائج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ گنتے جانا ہے ایک کے بعد ایک، یہ یاد رکھتے جانا ہے، اور جب جب ہمارا نفس ہم کو گناہوں پر ابھارنے کی کوشش کرے، یا شیطان کے وسوسے آئیں، یا آپ اپنی خواہش کی وجہ سے گناہ کی طرف جانے والے ہو، ذرا یہ نقطوں کو اپن فوراً دہرا لینا اپنے ذہن کے اندر۔ پہلا نقطہ، گناہ کے جو نتیجہ نکلتا ہے گناہ کرنے کی وجہ، انسان سمجھتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، میں اتنا شاطر ہوں، میں اتنا ہوشیار ہوں، اتنا چالاک ہوں کہ دنیا کے آنکھوں سے اوجھل ہو کے میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں لوگوں کو دھوکہ دے کے ایسا گناہ کر رہا ہوں کہ اوپر سے تو پائیں داڑھی ٹوپی بنی ہوئی ہے، لیکن ایسا گناہ چھپ ایسا لوگوں کو نہیں معلوم ہونا یہ بہت دور کی بات ہے، رب تعالیٰ کو اس کا علم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہ گناہ پہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، آئیے حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ آدم کا بیٹا جب گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا دھبا، ایک چھوٹا کالا نقطہ آ جاتا ہے، سیاہ نقطہ، کالا نقطہ، اور اگر وہ توبہ کر کے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ وہ دھبے کو میٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ کیا، توبہ نہیں کیا، پھر گناہ کیا، پھر گناہ کیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر وہ کالا دھبا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی یہ آیت پڑھے قرآن کی، کیا ہے دیکھو، کلا بل ران، بولو کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے، کلا بل ران، اب سمجھ ختم ہو جاتی ہے انسان کی، اب وہ گناہ نہیں دکھتا انسان کو، اتنا تو چلتا، ایسا تو کرنا پڑتا، دنیا تو ایسی ہے، اتنا نہیں کرے تو کیسا ہوگا، گناہ کی بات چل رہی ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن انسان جسٹیفائی کر رہا، اتنا تو کرنا پڑتا وہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، یہ ان کے دلوں کی سیاہی ہے کہ ان کو گناہ نہیں دکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ ان کی کرتوت یہ ہو گئی۔ اس کی مثال دیکھو آپ، اس کی مثال، ہر جماعت والا یہ بات یقین سے بولتا کہ سگریٹ نوشی کرنا گناہ ہے، ہر جماعت والا بولتا۔ اب وہ مکروہ ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے کہ وہ بہت دور کی بات ہے، لیکن اتنا ہر کوئی مانتا کہ سگریٹ پینا کیا ہے، اچھی بات نہیں ہے، غیر اخلاقی اور گندی بات ہے۔ آپ شروعات دیکھیے گناہ کی، پہلے چھپ چھپ کے پیتے، پھر وقت آگے جاتا، پھر آگے جاتا، پھر ایسے عادی ہو جاتے کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، پہلے اس کو غلط سمجھ رہے تھے، اسی لیے کوئی دکھتا تو ہاتھ چھپا لیتے سگریٹ کا، کونوں میں چھپ کے جا کے ایسا استعمال سگریٹ، لیکن یہ گناہ پہ گناہ کر کے توبہ نہیں کرے اللہ سے، ایک وقت ایسا آتا کہ ہمارا دل بولتا یہ گناہ کہاں ہے بھائی، ضرورت ہے میری، بولتا انسان۔ اللہ اکبر۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہماری ہاتھوں کی کرتوت یہ ہے، ہمارے عمل ایسے ہیں، دل ایسے سیاہ ہو گئے ہمارے کہ گناہ نظر نہیں آ رہا ہم کو۔ اللہ اکبر۔ معلوم آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ پہلا خطرناک نتیجہ انفرادی گناہ کرنے کا کہ انسان کا دل کالا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔
انسان کا دل کالا ہو جاتا، اور یہ دل جب کالا ہوتا ہے انسان کا، یہ دل کی کالک، یہ دل کی سیاہی اس کے بدنما چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا چہرہ بدنما ہو جاتا، نور ختم ہو جاتا ہے اس کے چہرے پہ سے. جس کا دل کالا ہو جاتا اس کا چہرے سے نور ختم ہو جاتا. جس کا دل گناہوں سے کالا ہو جاتا اس کے چہرے سے نور، ہاں، حشاشیت بشاشیت ختم ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للحسنات، دیکھو جو نیکیاں کرنے والے ہیں نا ان کے لیے کیا ہے، ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، یہ جو نیکی کرنے والے ہیں، یہ نیکی کرنے والے ضیاء فی الوجہ، تم دیکھو گے ان کے چہروں پہ نور نظر آئے گا، چمک نظر آئے گی تمہیں. ضیاء فی الوجہ، نیکی کریں گے کیا ہوگا، ضیاء فی الوجہ، انسان کے چہرے پہ نور. کیوں؟ اس کا دل منور ہے، اصل میں اس کا دل منور، اس کا چہرہ بھی نورانی ہے. ضیاء فی الوجہ. پھر کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، کیوں اس کا چہرہ چمکدار ہے، آخر ضیاء کیوں ہے اس کے چہرے پہ، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، کیونکہ اس کا دل منور ہے. اصل میں نیکی کرنے والوں کا چہرہ حشاش بشاش نورانی، اور کیا، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اس کا دل منور ہے. اور کیا ہے دیکھو آپ، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، نیکی کرنے والوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اللہ، ان کا رزق بڑھ کے دیتا ہے اللہ. وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے نیکی کرنے والے کا. اور کیا کہا، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، کہ جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ ان کے بدن میں قوت عطا کرتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو. اور کیا کہا، وَمُحَبَّةً فِي الْقُلُوبِ الْخَلْقِ، اور اللہ نیکی کرنے والوں کی محبت اس کی ساری مخلوقات کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ نیکی کرنے کا، گناہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان للسیئات، اور گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سوادن فی الوجہ، ان کے چہرے سے نور اڑ جاتا ہے، ان کے چہرے سے خوبصورتی غائب ہو جاتی ہے، ان کے چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. اور وظلمۃ فی القلب، ان کا دل کالا ہو جاتا ہے. ووہنا فی البدن، ان کا جو ہے نا بدن کمزور، ان کی بدن کی طاقت کھینچ لی جاتی ہے. ووہنا فی البدن. اور کیا کہا، ونقصا فی الرزق، ان کا رزق کم ہو جاتا ہے. وبغضۃ فی قلوب الخلق، دنیا والوں کے دلوں میں بھی ان کی جو ہے دشمنی، بغض، عداوت ڈال دی جاتی ہے. گناہ گاروں سے دنیا والے بھی چڑھتے ہیں، گناہ کرنے والوں کی محبت دنیا والوں کے دل سے نکال دی جاتی ہے. کیا ہے دیکھو آپ، آج نوجوان چاہتا ہے کہ خوب وہ بیوٹی پارلر کو بھی جا رہے ہیں نوجوان تھوڑے آج کل. پہلے بچیاں جاتے تھے، خواتین جاتے تھے، عورتیں جاتی تھی. آج کل بچوں کے بھی کھل گئے نا، انہیں بھی جا کے بول رہا یہ کریم لگاؤ، یہ کریم لگاؤ، یہ کریم لگاؤ. اتنے کریمہ لگائے تو بھی خوبصورت نہیں دکھ رہا، کیا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ذرا تھوڑا سانولے کلر کے تھے تو اب ذرا گورے گورے ہو گئے. اچھا چہرہ کلر تو گورا ہوا لیکن نور نہیں ہے چہرے پہ بھائی، دیکھنے سے تم خوبصورت تو نہیں نظر نہیں آ رہے، مگر خوبصورتی کریم سے آتی، چہرے پہ نور صابن سے آتا نہیں. نہیں، نیکی کرنے سے اللہ دل کو منور کرتا ہے. جس کا دل منور ہوتا ہے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اور گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اس کا دل کالا ہوتا ہے اس کے چہرے کی رونق اڑا دی جاتی ہے. یہ گناہ کا نتیجہ ہے کہ انسان کی زندگی پر پہلا عمل، پہلا نتیجہ. دوسرا نتیجہ کیا ہے دیکھو آپ، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نافرمانی کرنے سے بچو، یعنی گناہ کرنے سے بچو. اللہ کے نبی نے کیا کہا، تم نافرمانی کرنے سے بچو، تم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچو. کیوں؟ تم نافرمانی کرتے رہو گے اللہ کے یہاں سے تمہاری قدر قیمت ختم کر دی جائے گی. اللہ اکبر. اور جب اللہ کی نظروں میں کسی بندے کی قدر نہیں رہتی، عزت نہیں رہتی، اللہ اس کی عزت دنیا والوں کے نظروں سے بھی گرا دیتا ہے. اللہ اکبر.
دیکھو ایک دلیل کے طور پہ یاد رکھو بات. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے معلوم؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے, جبرائیل ادھر آئیے, ادھر آؤ. جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں حاضر ہوں یا اللہ, حکم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جبرائیل, فلانے ابن فلانے بندے سے ہم محبت کرتے ہیں اور تمہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جب یہ حکم سنتے اللہ کا, فرشتوں کے پاس آ کے فرشتوں کے جماعت میں کہتے ہیں اے فرشتوں ذرا سنو, فلانے ابن فلانے سے اللہ محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں. میں تمہارا سردار ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم سارے لوگ بھی ان سے محبت کرو. اللہ اکبر. سارے فرشتے وہ بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب آسمان کی یہ مخلوقات وہ بندے سے محبت کرتی ہے تو اللہ وہ بندے کی محبت کو سارے دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر. اور جس کا مقام, جس کا رتبہ اللہ کے یہاں سے گر گیا, جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہ رہا, اس کو کوئی عزت دے سکتے کیا؟ جب وہ اللہ کے ہی نظروں میں گر گیا, کسی اور کی نظروں میں مقام پا سکتا کیا؟ انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے. آپ دیکھو گناہگار جو لوگ ہوتے ہیں, جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں, کھل کے چھپ کے جو بھی ہے, توبہ نہیں کرنے والے بتا رہا ہوں میں آپ کو, توبہ کرنے والے بندے بہت اچھے ہیں. کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر خطاؤن توابون. آدم کا ہر بیٹا غلطی کرنے والا, گناہ کرنے والا ہے. وخیر خطاؤن توابون, بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو فوراً توبہ کر لے. اللہ اکبر. غلطی ہو رہی توبہ کرو, غلطی ہو رہی توبہ کرو, توبہ کرنے کی عادت ڈالو. جو غلطی پہ اڑ جانے والے ہیں نا, آپ معاشرے میں دیکھو, نہ ان کے گھر میں ان کی عزت رہتی, نہ خاندان میں ان کی عزت رہتی, نہ محلے اور معاشرے میں کوئی ان کو عزت دینے والا رہتا. کوئی عزت نہیں دیتا ان کو. توبہ نہیں کرنے والے, گناہوں پہ گناہ کرنے والے, گناہوں پہ اڑ جانے والے. کیوں؟ انہوں اللہ کی نظروں میں گر گئے, اللہ ان کو دنیا کی نظروں میں بھی گرا دینے والا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے انسان عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. نمبر تین اللہ تبارک و تعالی سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں کہتے ہیں کیا ہوتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے, نیکی چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ کہتے ہیں کیا کہا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے, ہاں, جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کے راستے کو چن لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نقید له شیطان کو اس کا ایک ساتھی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. شیطان کے قید میں ہو جاتے گناہ کرنے والے, شیطان کی قید میں رہتے ہمیشہ. ان کے ہر فیصلے شیطانی فیصلے رہتے. اس کے بعد سے انہوں کیا پریشان ہو رہی, جو بھی کر رہا ہوں غلط ہو رہا, جو بھی کر رہا ہوں وہ کرا وہاں نقصان ہو گیا, وہ کرا وہ مسئلہ ہو گیا. کیوں؟ تمہارا دوست شیطان ہے, وہ شیطان کے پھونکوں سے تم کیا کر رہے ہیں؟ فیصلے کر رہے ہیں. تمہارا ساتھی شیطان بنا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے. بولتے ہیں لوگ آج کل جو بھی کر رہا ہوں میں یہ ہو جا رہا, ایسا ہو جا رہا. وہ ایسا بھی ہے لوگوں کے عقیدے, کوئی بھی کرا دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح کئی کو کامیاب نہیں ہو رہا میں, بزنس کئی کو نہیں چل رہا میرا. ہاں, کوئی تو بھی یہ نہیں دیکھتا بندہ کہ بندے تیرے گناہوں کا بوجھ دیکھ کیا ہے, تیرے گناہوں کا انبار دیکھ کیا ہے. تیری حالت یہ ہے کہ گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے, توبہ نہیں کر رہا ہے. وہ گناہوں کے بدلے میں شیطان تیرا دوست بنا ہوا ہے, اور سارے فیصلے, سارے مسائل تیری زندگی کے وہ شیطان کی تیری قید میں آئے ہوئے ہیں, اور تو الزام لگا رہا ہے کسی اور کے اوپر کہ کوئی کرائے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ ہاتھوں کی کرتوت ہے اصل میں, گناہ کے تو گناہوں کا بوجھ ہے, یہ گناہوں کا نتیجہ ہے ہماری زندگی میں. نقید لہ شیطان. گناہ پہ گناہ کرنا, یہ بات کی دعوت دینا ہے کہ شیطان ان کا ساتھی ہوتا ہے, وہ شیطان کے چنگل میں ہوتے ہیں. اس کے بعد سے شیطان کے چنگل میں ہوتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے. گناہ اگر ہو بھی جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً وہ گناہ کو چھوڑ کے توبہ کرنا. یہ گناہ کا نتیجہ ہے. چوتھی بات کیا ہے دیکھو آپ, چوتھی بات یہ ہے کہ گناہوں کا نتیجہ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کر رہا,
تو جیسا گناہ سے اپنے غافل ہو گیا نا بندہ, مطلب گناہ کر کے ذری بھی فکر نہیں کر رہا بندہ, دن دھناتے گناہ کر رہا, بغیر ڈرے کے گناہ کر رہا, حق سمجھ رہا گناہ کرنا, اتنا تو چلتا ایسا بات کر رہا, جسٹیفائی کر رہا, ایسا تو کرنا پڑتا بھائی, کاروبار میں اتنا جھوٹ تو بولنا پڑتا, دوست ہے تو اتنی شراب تو پینا پڑتا, ایسا تو کر ماں بیٹھنا. یہ گناہوں کو جب جسٹیفائی کر کے گناہوں پہ گناہ کرتا انسان اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا, جب گناہوں سے انسان غافل ہوتا نا, اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا کہ اللہ اس کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا, اس کی اپنی ذات کے فیصلے بھی غفلت کے ہوتے ہیں, اس کے بعد سے اس کی اپنی ذات کے نفع نقصان سے بھی غافل ہو جاتا ہے اس کے بعد سے. کیا دلیل ہے دیکھو آپ, سورہ حشر کی آیت نمبر 19 جا کے پڑھنا ہے. کیا کہا اللہ نے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, دیکھو تم ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, یعنی اللہ کے حکم کو بھلا دیا, اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ وہ اللہ نے وہ ان کے گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے اللہ ان کو اپنے نفسوں سے غافل کر دیا. اب یہاں پر جاؤ, اپنے آپ کے معاملات سے غافل ہے وہ بندہ, کہاں جاری زندگی, کیا کرنا ہے, کیا فیصلے, غفلت بھری زندگی ہے پوری صبح سے شام تک. ہزاروں لوگ ہیں ایسے, ان کو اندازہ بھی نہیں ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے, آخر کئی کو جی رہے ہیں, کیا ہے, سالوں سال ہو گئے دھرتی پہ بوجھ, ماں باپ پہ بوجھ بنے ہوئے, 1 روپیہ کما کے لا کے بیوی بچوں کو پالنے کے قابل نہیں ہے, 40 سال کے جو ہے نا زندگیاں گزار دیے, بیوی بچے والے ہو گئے, لیکن ایسی غفلت کی زندگی ہے آج بھی, کسی کے حق کا ہوش نہیں ہے, گناہوں کے بوجھ تلے ایسے دبے ہوئے ہیں, توفیق نہیں ہے توبہ کرنے کی, غافل ہو جاتا انسان. غفلت, اور غفلت بہت خطرناک چیز ہے, یاد رکھو اب, غفلت سے ہی سارے نقصانات ہوتے ہیں, یہ بات یاد رکھنا. انسان جب غافل ہوتا ہے تبھی انسان کو نقصان ہوتا ہے, انسان جب تک چوکس رہتا ہے کبھی نقصان نہیں ہوتا انسان کو انشاءاللہ کی مدد سے. تو 4 باتیں میں نے رکھی, 5ویں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں, یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. دیکھو اہم نقطہ کیا ہے, دیکھو انسان آج آپ معاشرے میں آپ غور کرو, سکون اور چین کی تلاش میں ہے ہر انسان. غریب لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, غریب لوگوں کو اٹھا لو, امیر لوگوں کو اٹھا لو, پڑھے لکھے لوگوں کو لا لو, ان پڑھ لوگوں کو لا لو, شہروں میں رہنے والے, گاؤں میں رہنے والے, بستیوں میں رہنے والے, بڑے گھر میں رہنے والے, چھوٹے گھر میں رہنے والے, دیکھنے والے, نہیں دیکھنے والے, بولنے والے, نہیں بولنے والے, سننے والے, نہیں سننے والے, ہر قسم کے لوگوں کو آپ لے کے آؤ, مردوں کو, عورتوں کو لے کے آؤ. گھر میں مہینے کا اناج رکھا ہوا ہے, ذاتی گھر کی چھت میں ہے, کپڑا اوڑھنے کے لیے بہترین ہے, سکون نہیں ہے زندگی کے اندر, تلاش میں ہے سکون کی. نیند کی گولی کھا کے سو رہے, نیند کی گولی کھائے تو نیند آ رہی, نہیں تو نہیں آ رہی, سب کچھ ہے, پھر کچھ بھی پریشانی نہیں ہے. بچوں کے شادیاں ہو گئے, بچیوں کے شادیاں ہو گئے, ان کا وہ مسئلہ ہو گیا, کوئی قرض نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا. کیا تلاش ہے, سکون کی تلاش ہے, چین ڈھونڈا بندہ, سکون ڈھونڈا بندہ. اگر ایسا زندگی میں ہمارے ہے کہ سکون نہیں ہے ہماری زندگی میں, ذرا دیکھنا یہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی سورہ شورا کی, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 124, بڑی مشہور آیت, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اللہ اکبر, جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے, اعراض کرتا ہے, اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے, جو کوئی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے, جو گناہوں کو اپنا راستہ بنا دیتا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. اللہ اکبر, تنگ زندگی ہو جاتی ہے انسان کے, سب کچھ رہنے کے باوجود سکون نہیں رہتا انسان کے پاس. کس کو, جو نافرمان ہے اللہ کا, جو گناہوں پر گناہ کرنے والے ہیں, گناہ پر گناہ کرنے والے ہیں, ان کی زندگی تنگ زندگی ہوتی ہے, دنیا کے اندر پریشانیوں کی زندگی ہوتی. کیا کرنا, فوراً جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آئی زندگی میں, ہمیشہ ایک اصول بنا کے رکھنا, فوراً اللہ کے پاس بھاگ کے آنا, توبہ کرنا, توبہ کرنا, استغفار کرنا سب سے پہلے. آپ کریے توبہ, دیکھو آپ کے کتنے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھو نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کیا بول رہے تھے, اے میری قوم کے لوگوں,
تم اللہ سے معافی مانگو, تم اگر معافی مانگیں گے اللہ ایسی بارش برسائے گا, رحمت ہی رحمت ہوگی تمہارے علاقوں کے اندر. تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ ایسی اولادیں عطا کرے گا, تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی وہ اولادیں. اللہ ایسا مال عطا کرے گا, خوب فراوانی ہوگی تمہارے مال کے اندر. معافی مانگنا ہے اللہ سے, توبہ کرنا ہے. گناہ پہ گناہ کرنا یہ بڑی خطرناک صفت ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے, اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں, اللہ ان کی زندگی کو کیا کرتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے. ان کے عمل کی وجہ سے, ان کا اپنا عمل ہے. یہی بات کو اللہ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. انسان سمجھتا ہے انہوں ایسا کرے تو ایسا ہوا, میں ایسا کرے تو ایسا ہوا, فلانا ایسا ہو گیا, تاریخ ایسی تھی, نمبر یہ تھا, کلر وہ تھا. نہیں اللہ کے بندے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تم تک جو مصیبتیں آ رہی ہے, جو تمہاری زندگی تنگ بنی ہوئی ہے, جو مسائل کا شکار ہے کہ ایک مسئلہ ختم ہوا دوسرا شروع, ایک پریشانی ختم ہوئی دوسری پریشانی شروع, یہ کسی کا کرایا نہیں ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے اصل میں, یہ تم نے کمایا ہے گناہوں پر گناہ کر کے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اللہ تو وہ ہے جو تمہارے غلطیوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے, کئی غلطیوں کو. تو پانچواں نتیجہ انسان کی زندگی میں کہ سب کچھ رہنے کے باوجود بھی تنگی ہے یا نہیں رہ کے تنگی ہے. تنگی کی زندگی اگر ہو رہی تو جاننا ہے کہ گناہ پہ گناہ ہو رہا, اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیں, اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیں, پریشانی آ رہی فوراً توبہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کے. یہ پانچواں نتیجہ ہے. چھٹا نتیجہ کیا ہے دیکھو آپ, چھٹے نتیجے میں بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. نعمتیں چھین جاتی ہے گناہوں پر گناہ کرنے سے, اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ, بڑی دلیل کیا ہے معلوم آپ کو؟ انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی دلیل لے لو آپ. کہاں تھے معلوم؟ جنت میں تھے. کہاں تھے بولو؟ جنت. اچھا اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایک انسان کو ضرورت کے واسطے, جینے کے واسطے جنت سے بڑی نعمت کیا بھی ہے کیا؟ یہ اور بات ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ جنت سے بھی بڑی نعمت عطا کرنے والا ہے. کیا ہے ذرا بولو؟ اللہ کا دیدار, وہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. لیکن یہ دنیا کی زندگی کے حساب سے جینے کے واسطے جنت سے بڑی نعمت کچھ بھی ہے؟ کہاں تھے آدم علیہ السلام؟ جنت میں تھے. جیسے ہی اللہ کی نافرمانی کرے اللہ جنت کی نعمت چھین لیا. اللہ اکبر. ہماری زندگی میں بھی کل تک ہمارے پاس نعمتیں اگر تھی اور آج اللہ نعمتیں چھین رہا ہے ہم سے, فوراً نتیجہ نکالنا کہ کہیں گناہ ہو رہا ہے, توبہ کرنا ہے اللہ سے. توبہ کرنے سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے, معافی مانگنے سے اللہ نعمتیں عطا کر دیتا ہے. تو ایک نتیجہ کیا ہے دیکھو, کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس کے علاوہ ایک اور جو ہے نا نتیجہ نکلتا ہے. کیا ہے دیکھو آپ؟ رزق سے محرومی. انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے. حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی وجہ سے تمہارے رزق کو روک لیتا ہے. اللہ اکبر. گناہ کرنے کی وجہ سے اتنی موٹی فائل لے کے پھر رہی, آفس در آفس, انٹرویو پہ انٹرویو, شکار ہے مسائل کا, معاش کی تلاش ہے, رزق کی تلاش ہے. انسان بھاگ رہا, کہاں کہاں بھاگ رہا, دنیا کے ہر کونے میں بھاگ رہا. لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک وقت آ کے رزق بانٹنے والے کے دروازے کو کھٹکا مار, وہ رزق کے دروازے کھولیں گا انشاءاللہ. بندے کہ وہ رزاق الرزاق ہے, وہ آسمانوں سے کائناتوں کو رزق دینے والا ہے. وہ تو وہ ہے جو پتھروں میں دبے ہوئے کیڑوں کو رزق عطا کرتا ہے, گونگوں کو دینے والا, اندھوں کو دینے والا. ہاں ذرا دیکھو ایک دفعہ, معمولی چونٹی ہے, چونٹیوں کو دیکھو آپ, چونٹی کو دیکھو, اس کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی قابلیت نہیں ہے, کوئی ہنر نہیں ہے اس کے پاس. لیکن ایک چیز ہے اس کے پاس, کیا معلوم؟ توکل ہے اس کے پاس. کیا توکل ہے معلوم؟ میرا رب مجھے رزق عطا کرے گا. وہ پہلے رب کے پاس آتی ہے, بعد میں سب. ہمارے پاس کیا ہے معلوم؟
پہلے اسباب تلاش کرتے بعد میں اللہ کے پاس آتے. پہلے اللہ کے پاس آؤ پھر اسباب بنانا شروع کرو انشاءاللہ. وہ مسبب الاسباب ہے. تو گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے رزق کو روک دیا جاتا ہے. کیا کرنا؟ فوراً لسٹ بنانا کیا کیا گناہ ہو رہا میرے سے. اب گناہ کا مطلب شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ بھی گناہ ہے. اللہ بول رہے ہیں فجر کی نماز فرض ہے، چھوڑ دے رہے ہیں فجر کی نماز. یہ گناہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں نیکی چھوڑ کر. یہ بھی بات سمجھنے کی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا؟ بعض عمل کرنا گناہ ہوتا اور بعض دفعہ بعض عمل چھوڑ دینا گناہ ہوتا. فرائض چھوڑنا گناہ ہے، واجبات چھوڑنا گناہ ہے، سراسر گناہ ہے. ادھر حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی، ادھر بولو میں بعد میں پڑھتا ہوں نماز، اب نہیں پڑھتا ہوں میں. بعد میں زندہ رہتے ہے گارنٹی. کیا ہوں گی حالت معلوم ہے؟ نافرمانی سے بچنا ہے. قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے تو اللہ انشاءاللہ زندگی کے اندر خوشحالی لے کے آئے گا. غرض کہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھی. ایک بات بتا کر بات ختم کیے دیتا ہوں. کتنی 7 باتیں ہو گئی؟ یہ 7 باتیں ہو گئی. 8ویں بات بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں. گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں علم نہیں رہتا، علم نکال دیا جاتا دل سے. بچوں کو ہمارا سبق یاد نہیں ہو رہا، ایگزامز آئے تو بچے یاد کرے تو ایگزام ہال میں جاتے بھول جا رہی، اور بہت باتیں ہیں ایسی یاد نہیں ہو، دل میں نہیں ہے علم. کیوں؟ گناہ کی وجہ سے انسان کے دل میں علم جو ہے نا پیوست نہیں ہوتا، نکل جاتا. امام شافعی رحمہ اللہ، کون ہے امام شافعی؟ امام مالک کے شاگرد ہے. امام مالک امام شافعی کے استاذ ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام مالک، امام شافعی ماشاء اللہ بہت بہترین اسٹوڈنٹ ہے، بہت ذہین اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ. کیا نصیحت کر رہے ہیں معلوم بلا کے؟ دیکھو اللہ نے تمہارے دل کو منور کر دیا ہے علم سے. کیا بول رہے ہیں؟ بولو. دیکھو الفاظ پہ غور کرو. امام شافعی کو نصیحت کر رہے ہیں امام مالک استاذ. دیکھو اللہ نے تمہارے دل کو علم سے منور روشن کر دیا ہے. تم اللہ کی نافرمانی اور گناہ کر کے اپنے دل میں اندھیرا مت کر لینا. اللہ اکبر. جو علم کی روشنی ہے وہ علم کی روشنی اندھیرے میں تبدیل کب ہو جاتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. آپ گناہ نکالو دل میں سے، انشاءاللہ علم اللہ عطا کرے گا. غرض کہ میں نے آپ کے سامنے 8 باتیں رکھی کہ انسان کی زندگی میں گناہوں کے جو نتیجے ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اجتماعی گناہوں کے نتیجے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم نے جو کچھ گناہ جانے انجانے میں کیے ہیں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو تو ہمارے معاف فرما دے. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ تو جب تک زندہ رکھ، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.